کون بنے گا نگراں وزیر اعظم، نام چند گھنٹے میں سامنے آنے کا امکان۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت حتمی مراحل میں داخل، شارٹ لسٹ ناموں میں سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خزانہ اور سابق جج شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگراں کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ اور خلیل الرحمان رمدے کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے۔ پیپلز پارٹی حفیظ شیخ کے نام پر رضامند، نون لیگ کے حفیظ شیخ کے نام پر تحفظات، ٹیکنوکریٹ کی بجائے سیاستدان کو نگراں وزیر اعظم بنانے پر اصرار۔ نواز شریف کی شاہد خاقان یا خلیل رمدے کو لگانے کی تجویز۔ پیپلز پارٹی نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام دے دیا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات آج ہوگی، اتفاق رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا۔ مکمل ہونے کے بعد صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم جو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو اقتدار جو ہے وہ عارضی یا انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ وفاق میں اتحادی حکومت 16 ماہ بعد آج ختم ہو جائے گی۔ صدر کو آج قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگراں حکومت آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اقتدار ملا تو حالات کی سنگینی کا علم نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے تباہی پھیلائی اور ملک سے زیادتی کی، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ریاست کو بچا کر مضبوط بنانا ہے یا نہیں۔ گزشتہ 16 ماہ میں دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا، شکر ہے ریاست بچ گئے، ڈیفالٹ ہوتا تو افراتفری مچ جاتی، دوائیاں نہ ملتی، پیٹرول پمپس پر قطاریں لگتی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو NA 45 ضلع کرم سے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مکافات عمل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو، بولے دوسروں کو چور کہنے والا آج خود جیل میں ہے۔ سابق دور حکومت میں تکبر اور غرور نے ملک کو گھیرا ہوا تھا۔ وزیر اعظم کا توشہ خانہ کے تحائف نیلام کرنے کا اعلان، نیلامی کی رقم صرف یتیم بچوں کے اداروں کو دی جائے گی۔ وزیر اعظم کا دوران ڈیوٹی جاں بحق صحافیوں کے لیے 40 لاکھ امداد کا اعلان، صحافیوں اور فنکاروں میں ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم کیے، وفاقی قوانین کو ڈیجیٹلائز کرنے کے پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کنونشن سینٹر میں 16 ٹیوب ویلز کے متعلق تقریب سے خطاب بھی کیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا الوداعی اجلاس آج طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم وزراء کا شکریہ ادا کریں گے۔ اجلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے مطابق ارکان قومی اسمبلی کا گروپ فوٹو سیشن بھی آج ہوگا۔ ارکان کا گروپ فوٹو ایوان کے اندر اور پارلیمنٹ کے مرکزی دروازے پر ہوگا۔ شام 7:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے پرنسپل سٹاف آفیسر سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف کی یادگار پر حاضری، فاتح خانی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعظم نے شہداء کے خاندانوں اور زخمیوں میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ شہداء کے بچوں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے۔ خطاب میں کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہادری سے لڑنے پر مسلح افواج کا کردار کلیدی ہے۔ شہداء کی قربانیوں کی بدولت پاکستان قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے چہرے تاریخ میں سیاہ رہیں گے۔ وزیر اعظم صاحب سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، امید ہے ملاقات ہوگی، اس میں چیزیں ڈسکس ہوں۔ سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نام فائنل کر لیا ہے، تو پھر آپ سے مشاورت پھر تو مہمانی نظر آ رہی ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو ضرور مشاورت۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے 3 نام 90% فائنل ہو چکے۔ انہوں نے معاملے پر اپنے ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی۔
آج وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، ان کی اپنی سوچ ہے، جب وقت آئے گا تو بات کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے فائنل تینوں نام بس پاکستانی ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکن ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، عنقریب پیپلز پارٹی کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے، حکومت سے جیسے ہی فارغ ہوں گے تو عوام کے درمیان ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا سکھر میں ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں خطاب، مزید بولے سندھ کے ہسپتالوں پر قبضے کی کوششیں ناکام بنا دیں، صوبائی حکومت کے قبضے میں لیے گئے ہسپتال واپس لے لیے، سندھ کے 3 بڑے ہسپتالوں پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور ثاقب نثار نے ہسپتال سندھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی کے تاحیات سربراہ رہیں گے، کور کمیٹی کا فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا گیا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں اور بنیادی حقوق کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ انتخابات کو التوا کا شکار کرنے کی ہر کوشش کی بھرپور قانونی اور سیاسی مزاحمت پر اتفاق کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات ہر صورت میں 90 دن میں کرانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بلے کا انتخابی نشان نہ دیے جانے کی ہر کوشش کی بھی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ امن و امان کی خراب صورتحال انتخابات کے انعقاد پر سوالیہ نشان ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا کے اجلاس کا اعلامیہ، ترجمان نے کہا جے یو آئی آئندہ قومی اور صوبائی انتخابات میں بھرپور شرکت کرے گی۔ مجلس شورا نے انتخابات کے لیے ہم خیال جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطوں کی اجازت دے دی، پارٹی کے ڈیجیٹل میڈیا سیل کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ مردم شماری کی منظوری پر الیکشن میں تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی تو گاڑی کوئی اور چلائے گا۔ محسن داوڑ کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال، بولے الیکشن میں تاخیر 2 یا 3 ماہ نہیں برسوں تک جا سکتی ہے۔ ضیاء الحق کا دور سب کے سامنے ایک مثال ہے۔ مزید بولے مردم شماری کا جو ڈیٹا پہلے دکھایا گیا اور جو کل بتایا گیا اس میں بہت فرق ہے۔ کچھ دنوں میں متنازع قانون سازی ہوئی، 75 سال سے تماشا چل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس، مریم نواز نے مسلم یوتھ فیڈریشن کے عہدیداروں کے 5 گھنٹے تک انٹرویو کیے۔ کہتی ہیں مسلم لیگ نون نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم، لیپ ٹاپ اور ڈگریاں دینے کی مطمئن ہیں، بندوق، گالی اور بدتمیزی نون لیگ کا کلچر نہیں۔ پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، سب سے بڑی پارٹی نون لیگ پر لازم ہے نوجوانوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرے۔ نواز شریف کی قیادت میں طلبہ کو لیپ ٹاپ اور قرضے دیے۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بینچ کا حصہ۔ ہائی کورٹ نے اپیلیں آج سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیں۔ درخواست میں فیصلہ کالعدم قرار دینے اور مرکزی اپیل کے حتمی فیصلے تک ضمانت کی استدعا کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ شیر افضل مروت، عمیر نیازی اور نعیم حیدر پنجوتھا شامل۔ عدالت کے اٹک جیل حکام کو تینوں وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ وکلاء وکالت نامے پر دستخط اور ہدایات لینے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم۔ جج کے نام پر جعلی فیس بک پوسٹ کا کیس، خواجہ حارث بھی طلب۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کو آج طلب کر لیا۔ خواجہ حارث توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے۔ جعلی فیس بک پوسٹ کیس میں نعیم پنچوتھا سے 7 گھنٹے تک تفتیش کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنچوتھا ایف آئی اے سائبر کرائم میں شامل تفتیش ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں دیوار سے لگانے والوں کو پتہ چل گیا، ایم کیو ایم نے دیوار کو گرنے سے روک رکھا ہے۔ ایم کیو ایم ہی ہے جو اس ملک کو بچا سکتی ہے۔
آنے والے اچھے وقت میں اگر ہم اچھے نہ ہوئے تو پھر برا وقت مقدر ہوگا۔ جب ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے اس وطن میں آئے تو اپنی تمام شناختیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اسلام کے نام پر بننے والا یہ وطن ہی ان کی شناخت بن گیا۔ جشن آزادی منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں تیز۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری۔ بچے بڑے سبھی یوم آزادی کے لیے قومی پرچم، بیج اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف۔